الحمد لولیہ والصلاۃ علی رسولہ اما بعد۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کے بابرکت ایام اختتام کو ہیں، اور جو ہی رمضان اپنی برکتیں سمیٹنے کی طرف ہوتا ہے، اختتام کی طرف ہوتا ہے، تو دوستوں کے سوالات فطر کے حوالے سے، خصوصاً فطر کے حوالے سے اور فدیہ کے حوالے سے مسلسل کچھ خاص سوالات آتے رہتے ہیں۔ مناسب سمجھا کہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر واجب کس کس پر ہے یا کس کی طرف سے ادا کیا جائے گا؟ ہر چھوٹے بڑے، نابالغ، بالغ، صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ ہاں، البتہ نابالغ بچوں کی طرف سے ان بچوں کے والدین ادا کریں گے۔ اہلیہ، زوجہ، جسے ہم بیوی کہتے ہیں، اگر وہ صاحب مال ہے تو وہ خود اپنے مال سے ادا کرے، لیکن اگر شوہر اپنی مرضی سے ادا کر دے تو اہلیہ کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اور ہر وہ بچہ جو عید الفطر کے دن طلوع فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا، اس کی ولادت ہو گئی، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اور فطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سامعین ذی قدر، فطر ادا کرنے کا مقصد، سب سے اہم مقصد جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کے دن مستحق اور نادار لوگوں کو بھی خوشیاں فراہم کی جائیں، ان کو اپنے ساتھ خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا جائے، ان کو اور ان کی اولادوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نادار ہیں، ہم اس معاشرے کے احباب نہیں، ہم اس معاشرے کے بندے نہیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اور دوسرا مقصد، بتقاضۂ بشریت رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں، روزے کی حالت میں انسان سے بہت ساری چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی ہے، جو روزے کی قبولیت میں مخل ہو سکتی ہیں، حائل ہو سکتی ہیں۔ فطر کی ادائیگی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو اپنی دربار میں قبول فرمائے گا۔ اب ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ ادا کرنے کا آخری وقت عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا، عیدگاہ سے پہلے، عیدگاہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے مستحقین تک ان کا حق ادا کرنا، حق پہنچانا، یہ لازمی ہے۔ ہاں، اگر اواخر رمضان میں کوئی دینا چاہے، آخر رمضان میں 25-26 کے بعد، تو یہ دینا افضل ہے، تاکہ جن چیزوں کا انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے اہتمام کرنا ہے، وہ عید سے پہلے اپنے بچوں کے لیے، اپنے احباب، گھر والوں کے لیے اس کا انتظام کر سکیں۔ مزید ایک اہم مسئلہ ہے کہ بیرون ممالک، مثلا سعودی عرب، دبئی اور دیگر ممالک میں عارضی طور پر جو مقیم احباب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم فطر ادا کریں گے تو کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ وضاحت طلب ہے۔ بیرون ممالک مقیمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ صدقہ فطر جس ملک میں رہائش پذیر ہیں اسی ملک کے اعتبار سے ادا کریں، اسی ملک کے حساب سے ادا کریں۔ ہاں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ ادا وہیں کرنا ہے، وہ پاکستان میں بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس فطر کو بھیج سکتے ہیں۔ اپنے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور اپنی اولاد کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق لوگ ہیں، ان کو اگر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔
ایک تو فطر کے ادا کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور آخری اور اہم مسئلہ کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکا اور ایسی مرض میں مبتلا ہے جس کی صحت مندی اور صحت یابی کے ظاہری امکان نظر نہیں آ رہے، ظاہری طور پر یہ لگ نہیں رہا کہ یہ شخص صحت مند یا صحت یاب ہو جائے گا، تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ایک روزے کا فدیہ ایک شخص کے صدقہ فطر کے برابر ہے۔ پاکستان میں رویت حلال کمیٹی نے 110 روپے فی کس صدقہ فطر کا اعلان کیا ہے، اور سعودی عرب میں تقریباً 25 ریال صدقہ فطر بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس فطر کو اس کے مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔